کہتے ہیں جی کہ ایک پیر صاحب ہے ہمارے علاقے میں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف گیا تو مجھے میرے پیر نے حکم دیا کہ بھئی تم فوراً پاکستان واپس آ جاؤ۔ میں جب صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے گیا تو حضور روضے سے باہر آ گیا، فرمایا کہ میں پیر نے کہا ہے کہ واپس جاؤ، جلدی واپس جاؤ۔ مقصد ہے تمہیں دونوں نے نکال دیا روضے سے، حضور نے بھی نکال دیا، پیر نے بھی نکال دیا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ مدینے میں رہتے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ بزرگ پاکستان میں حاملہ عورتوں کو تعویذ دیتے ہیں اور دھاگے دیتے ہیں کہ حمل محفوظ رہے۔ میرا بھائی اگر اس پہ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پاک کی کوئی دعا پڑھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ پہلے بھی بزرگ ایک قرآن کی آیت لکھ کے دیتے تھے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لیکن اور اگر کوئی انتر منتر پڑھتے ہیں تو ناجائز ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان دھاگوں کے چکروں میں نہ پڑیں، بس اللہ سے دعا مانگتی رہے۔ اور یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہو چکے ہیں کہ عمل ہوگا، کیسے ہوگا، بچہ کیسا ہوگا، بچی ہوگی، سعید ہوگی، شقی ہوگی، سارے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ باقی ڈھل مل کی بات ہے، اصل بات ہے یقین کی۔ جیسے ایک بزرگ نے لکھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایک دھوبی آتا ہے، وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کپڑے دھوتا ہے، اور اوپر سے بڑی سخت دھوپ پڑتی ہے، تو اس دھوپ سے کپڑے تو سفید ہو جاتے ہیں لیکن دھوبی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، حالانکہ دھوپ تو ایک ہے، وہ کپڑوں کو سفید کر رہی ہے اور جو دھونے والا ہے اس کا رنگ کالا ہو رہا ہے، جتنا اس پر دھوپ کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو، کامل ہو، اور تقدیر پر یقین ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو مجھے پہنچنا ہے کوئی روک نہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو اگر عقیدے صحیح ہو جائے نا جی تو بہت سارے مشکلات حل ہو جاتی ہیں پھر۔ اور اگر آدمی ڈھل مل یقین ہو تو کبھی اس پیر کے دروازے پہ، کبھی اس پیر کے دروازے پہ۔ 12 سال کے بچے کو شوگر ہے، یہ میرا بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں آ رہی ہیں۔ جس ملک میں گناہ بڑھ جاتے ہیں نا اللہ بیماریاں مسلط کر، ورنہ 12 سال کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اصل بات یہی ہوگی کہ ماں باپ میں سے کسی کو شوگر ہوگی، ان نے ابتدا میں بچے کو سنبھالا نہیں، اب خیال آیا تو اب جناب کنٹرول۔ بہرحال علاج یہی ہے کہ خالص زیتون پینے والا، ایک زیتون ہوتا ہے لگانے والا، ایک ہے پینے کے لیے، پینے والا زیتون لے جائیں اور 2 چمچے اس کو رات کو سوتے وقت 2 چمچے صبح نہار منہ پلاتے رہیں تو بہت جلدی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ کہتا ہے میرے 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹی ہے، بیٹیوں کا نام عرفات اور مزدلفہ ہے، بیٹی کا نام منہ ہے، ٹھیک ہے، تو باقی کوئی اللہ بیٹا دے تو پھر اس کا نام وہ شیطان والا رکھو گے جمرات، باقی تو وہی بچ گیا نا، منہ بھی آ گیا، مزدلفہ بھی آ گیا، عرفات بھی آ گیا، باقی بچ گیا شیطان۔ انا للہ و انا، جو مرضی ہے رکھو بھائی، نام کا کیا ہے۔ لکڑی کے بنے ہوئے جا نماز تخت پوش، ہاں نماز ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ اونچے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے سجدے کے لیے، لکڑی تو نہیں بنائی۔ احرام کی حالت میں میری انگلی پہ چوٹ لگ گئی اور خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں، وتر کی 3 رکعت ہیں، اسی لیے حضور پاک نے صورتیں بھی 3 سکھلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ اگر ایک ہے تو 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو یہ ایک واضح بات ہے کہ وطر تو 3 ہے، باقی پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے. یہ فاصلہ کرتے ہیں، ہم فاصلہ نہیں کرتے. رکعت تو یہ بھی 3 پڑھتے ہیں. 15 رمضان کو ہم نے عید کا فطرانہ دے دیا. وہ فطرانہ نہیں ہے. فطرانہ عید سے 1 دن پہلے یا عید والے دن، اس سے پہلے فطرانہ زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے. وہ جو آپ نے دیا وہ خیرات ہو گئی. مولانا زبیر صاحب کی اللہ ان کی شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کا نکاح رہ جاتے ہیں. ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کئی قسم کے ہیں. کیا پتہ جس تم نے جنازہ پڑھا ہے وہ کون ہے، کیسا شیعہ ہے. کٹر شیعہ ہے، آدھا شیعہ ہے، پکا شیعہ ہے، سبی شیعہ ہے، غالی شیعہ ہے. وہ کیا بلا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں. ایک مولوی صاحب تھے، میرے دوست تھے، اللہ عالم مدت ہو گئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا مکی صاحب میرے ساتھ عجیب تماشا ہوا کہ میں ایک شیعہ کے جنازے میں پھنس گیا. وہ علاقے کا بہت بڑا ذمہ تھا، اور اگر میں جنازے میں شریک نہ ہوتا تو پھر وہ پوری اس کی جو برادری ہے وہ میری مخالف ہو جاتی. پھر میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں جا کے بغیر وضو کھڑا ہو گیا، اور نہ میں نے نیت کی نہ مجھے وضو تھا. پلید کا جنازہ، اس کا پلید ہو کے ہی پڑھنا تھا، پاک ہو کے تھوڑا پڑھنا تھا. میں نے کہا تم نے ٹھیک کیا بھائی. وہ بڑے اساتذہ تھے، بہت اچھے آدمی تھے. اللہ ان کے زندہ ہے تو صحت دے، اور فوت ہو گئے تو درجات بلند کرے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا ظفر علی خان نے مدد اللہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، چونکہ ان لوگوں نے روزے رمضان کا حصہ بنا دیا. گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے میں رکھے تو گویا رمضان ہی مکمل، تو پھر تو مہینہ 36 کا ہو گیا. 36 کا مہینہ تو ہوتا ہی نہیں. صرف انہوں نے نہیں فرمایا ہے، بہت سارے علماء اس کے وہ کہتے ہیں اگر رکھنا بھی ہو تو فاصلے سے پورے مہینے میں کبھی کبھی رکھ لو، متواتر 6 اکٹھے نہ رکھو. سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میرا ایک دوست کینیڈا میں ہے، اس کی وہاں بغیر نکاح کے ایک بیٹی ہے. بہرحال بیٹی تو اس کی ہے نا، اس کو لے لے، تاکہ جس طرح تم نے اس کی ماں کے ساتھ بغیر نکاح کے سب کچھ کر لیا، کہیں تمہاری بیٹی اسی کا شکار نہ ہو جائے. اس کو لے لو، اس کو مسلمان کرو اور اس کی حفاظت کرو. بالکل بیٹی ماننا پڑے گا. بیٹی تو اس کی ہے نا، بھائی زنا سے، نکاح سے نہیں ہے. اس کو شرعاً جو ہے بیٹی نہیں کہا جاتا، لیکن نطفت اسی کا ہے. الولد ولد جو ہے اس کے لیے ہے جس کا نکاح ہو. دعا کر سکتے ہیں، توبہ کریں، اور توبہ کا حل یہی ہے اس بچی کو اپنائیں اور اس کو علمی صحبت دیں، دینی صحبت دیں، تاکہ وہ مسلمان ہو. پھر اس کا کسی مسلمان اچھے سے نکاح کر دیں، تاکہ وہ آئندہ تمہارا گناہ جو ہے وہ جاری نہ رہے. کہتے جی کہ مسجد عائشہ احرام باندھا، میاں بیوی کے ہاتھ ایک دوسرے میں تھے، تو خاوند کو کچھ یعنی خواہش شہوت ہوئی، اس نے بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کی مدی خارج ہوئی یا نہیں، تو اب یہ اس کو پتہ ہے نا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر خارج ہوئی ہے تو بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا. مدی کے لیے غسل نہیں ہوتا، غسل منی کے لیے ہوتا، اور منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلتی ہے. یہ باتیں کرنے سے یا کوئی گندی فلم دیکھنے سے سفید پانی نکل آیا، یہ مزی ہے، یہ منی نہیں ہے. میں پہلی دفعہ عمرے پہ آیا ہوں، اور طواف میں عورتیں بے پرد ہیں، تو تم نہ کیا کرو طواف، دور بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو گا، کوئی مسئلہ نہیں. یا پھر اوپر طواف کرو، کوئی کچھ نہیں ہوگا. اور جہاں بھی طواف کرو اگر نظر نیچے رکھو گے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نظر بر قدم
اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ نظر ہمیشہ قدم پہ رکھو. سونے سے اگر نیند آئے تو وضو ٹوٹ جائے، ایسے سوتا رہے تو پھر تو نہیں ٹوٹتا. اب تمہیں کیا بتاؤ ایسے سو رہا تھا یا نیند تھی؟ ایک پتہ نہیں کیا کہتا ہے جی، کمپنی ہے جس میں 1,00,000 جمع کروانے پہ 100 دن کے بعد 1,50,000 ملتا ہے. مجھے کیا پتا ان کے کیا شرائط ہیں اور کیا کرتے ہیں. بظاہر تو یہ جوا معلوم ہوتا ہے. بچہ پیدا ہو تو عقیقہ جو ہے 7ویں دن یا 14ویں دن، بکرا جو ہے وہ دوسرے سال میں ہو، وہی جو قربانی میں لگتا ہے. لڑکی ہو تو 1، لڑکا ہو تو 2 بکرے. مجھے نہیں پتا میری بیٹی 26 مئی وغیرہ میں نہیں جانتا. اگر آپ کے دن حیض کے 8 ہیں 7 ہیں وہ گزر گئے اور بلیڈنگ بھی نہیں ہے، بدن صاف ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھو، طواف کرو. اگر لڑکا اور لڑکی کا رشتہ ہو جائے، رشتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ منگنی ہونے سے کچھ ہوتا. جب تک نکاح نہ ہو کوئی رشتہ نہیں. وہ زبانی کلامی بات ہے. ہمارے پر گھر پتہ نہیں کون میں ایک قادیانی ہے، زمزم تو کافر بھی پی سکتا ہے، ابو جہل نہیں پیتا تھا. آپ اسی نیت سے دیں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے. جتنا کعبے کے قریب ہو کے طواف کرے گا زیادہ اثر ہے اور زیادہ ثواب ہے. میں عمرے کی نیت سے پاکستان آیا، جتنے کے حدود سے آگے احرام باندھا ہے، عمرہ کیا ہے، 2 عورتیں بھی ہیں. 12 آپ سب پہ ایک ایک دم ہے، جو کہ آپ کو پاکستان سے احرام باندھنا چاہیے تھا. آپ نے پھر جدے سے بھی نہیں باندھا، اس سے بھی آگے نکل کے آ گئے ماشاءاللہ. ایک آدمی نے حالت احرام میں میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی، میں نے اسی وقت صاف کر دی، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے. اگر بیٹی ہے گھر میں جوان، شادی نہیں ہوئی، 10-15 سال گزر گئے، تو بیٹی جوان اگر گھر میں ہو اور شادی نہ ہوئی ہو تو ماں باپ حج عمرہ کر سکتے ہیں. اس کی شادی تو 50 سال نہ کرو تو حج عمرہ بھی گیا. ہم پہلی دفعہ عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم پہ دم ہو گیا ہے. کسی نے کہا ہمیں پیسے دے دو، کسی کو پیسے نہ دے میرا بھائی. یہ سامنے آئے مکہ سے باب فاز سے نکلے ہیں تو بن داؤد مارکیٹ ہے، اس کی پہلی منزل پہ دفتر ہے خیریہ کا، ان کو جا کے دے دیں وہ دم کر دیں گے. ایسے پیسے لینے والے انشاءاللہ کھا جائیں گے، دم نہیں دیں گے. میری بیوی کو کمر کی تکلیف ہے، زیادہ طواف نہیں کر سکتی. بہرحال نہیں کر سکتی تو قرآن پڑھتی رہے، بیٹھ کے نفل پڑھتی رہے، وہ مجبور ہے بیچاری. نماز کمرے میں ادا کرے وہ بھی افضل ہے. میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، میں اس کے نام سے مسجد بنا سکتی ہوں؟ بالکل بنا سکتی ہیں، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. کہتا ہے کہ مکی صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ جو خدا زمین پہ اتر آئے مصطفیٰ، پہلے تو آپ نے لکھا ہی غلط ہے. شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ احمد رضا کا اپنا شعر ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں،
ان کے ایک ماننے والے احمدیار گڑی والے تھے، ان کا شعر، بار کسی کا بھی ہو شعر کفر ہے۔ عمرے کے لیے احرام پہننا تھا، غسل سے پہلے چادر باندھ لی، بیاد نے چادر کھول کے غسل کیا تھا، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ تو آدمی چادر کھول کے ہی غسل کرتا ہے، چادر کے ساتھ تو نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جمعہ کے لیے خطبہ دیا جاتا ہے، ہر جگہ ایک کیوں نہیں ہوتا؟ ہر بندے کی شکل ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی؟ ہر ملک کی زبان ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وہ بات ہے۔ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، باقی ہر عالم اپنے علم کے مطابق خطبہ بھیج دیتا ہے۔ نماز فجر سے پہلے تہجد کی نفل پڑھیں یا عبادت؟ بہرحال تہجد پڑھنا بھی افضل ہے، اشراق تک بیٹھ کے اشراق پڑھنا بھی افضل ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اتنا آواز ضرور ہو کہ آدمی خود سن سکے، یہ نہیں کہ صرف چپ کر کے دیکھتا رہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے وقت میں سب لوگوں کو خانہ کعبے کی اندر سے زیارت کروائی جاتی تھی۔ جب حضرت علی کی ماں خانہ کعبے کی زیارت کے لیے اندر گئی تو وہاں آپ کو تکلیف ہوئی، آپ پیدائش خانہ کعبے کے اندر، مقصد ہے کہ پہلے کھلا ہوتا تھا۔ اللہ عالم جی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ واقعہ تو غلط ہے۔ فقہ حنفی والے اگر جنازے میں ایک سلام کریں جائز ہے، دو کریں جائز ہے، رکن یمانی کو اشارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احرام کی نیچے والی چادر میں لاسٹک ڈال کے جو بنا لیتے ہیں بالکل ناجائز، پھر تو سلائی ہو گئی نا۔ کہتے ہیں کہ آج کل علماء جو ہیں نماز روزے کا پابند تو کرتے ہیں، جہاد کے لیے محنت نہیں کرتے، تو آپ کر لینا، کچھ کام اپنے ذمہ بھی لگا لو، سارا مولویوں کے ذمہ نہ رکھو، چلو دین کا وہ کر رہے ہیں، جہاد کا تم کر لو، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے نا۔ وطر تین ہی ہوتے ہیں میرا بھائی۔ ایک چھوٹی نصیحت کریں، قرآن و سنت پہ ہمیشہ عمل کریں۔ عمرہ مکمل کیا، بال نہیں کٹوائے، کہتے ہیں بکرا دے دوں گا، یہ تو گناہ ہے، تمہارا منشا ہے کہ بکرا دے دو گے؟ تمہارے بال نعوذ باللہ انبیاء کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہے، فوراً اس طرح پھرواؤ اور توبہ بھی کرو اور دب بھی دو۔ اگر ایک آدمی چھٹی پہ پاکستان جاتا ہے، واپس آتا ہے، لازم احرام باندھے۔ مدینہ منورہ کے آداب یہ ہیں کہ جتنا دیر وہاں رہیں درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، ہر وظیفہ چھوڑ کے درود پڑھیں، اور مسجد نبوی میں قرآن ختم کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ہر نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ مجھے مسجد نبوی سے ایک انگوٹھی ملی ہے، اس کو خیرات کر دو۔ استخارے کا کیا، 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ کریں۔ اگر آپ حنفی امام کے پیچھے پڑھیں گے یا علیحدہ وتر پڑھیں، وہ بھی جائز ہیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہیں وہ فجر کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میں نے احرام کی حالت میں غلطی سے سر ڈھانپ لیا، پھر ننگا کر، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عمرے میں حلقے سے پہلے غلطی سے چپل تبدیل کر دیے، کپڑے بھی بدل دیے، کیا حکم ہے؟ یاد آنے پہ احرام دوبارہ باندھ لیا تو پھر آپ نے دوبارہ باندھ کے حل کرا لیا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر رمضان میں ہم آئے ہیں، شوال کا چاند ہمیں مکے میں نظر آ جائے، حج فرض نہیں ہوتا۔ جب رہنے کی اجازت نہیں ہے تو حج کیسے فرض ہوگا؟ $2 لاکھ کا مسجد نبوی والی حدیث قدسی کوئی نہیں، جھوٹی حدیث ہوگی کوئی،
مسجد نبوی میں 1000، مسجد الحرام میں 1 کا 1 لاکھ۔ اگر ہم نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا کر لیا، ابھی حلق نہیں کرائی اور موقع مل جائے گا اور طواف کرے گا، کر سکتے ہیں۔ استلام جب کریں گے تو کعبے کی طرف منہ کر کے کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے سر پہ ٹوپی نہ ہو، قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو۔ ایک ہے کہ کپڑا نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ ہے لیکن فیشن کے طور پہ سر ننگا رکھنا ہے، پھر نماز مکروہ ہو۔ پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں 1 کا لاکھ ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف ختم کر کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ روزے بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ عمرے کے بعد پاکستان میں جا کے قرآن خوانی کروائیں، یہ خوانی شانی چھوڑ دیں تو بہتر ہی ہے۔ کل خوانی، قرآن خوانی۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن حدیث میں ایک بات موجود ہے، آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے پڑھایا ہوگا تو ہم اس کا نام لیں گے نا۔ قرآن حدیث ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا، تو ہمیں جس نے سمجھایا ہم اس کا نام لیں گے۔ 11 رکعت تراویح بھی تھی، لیکن حضرت عمر نے 20 پہ جمع کر دیا اور اجماع ہو گیا۔ 200 صحابہ نے آمین بالجار زور سے کہی، جب 2 لاکھ میں سے 200 ہی ملے آپ کو نا، باقی تو نہیں ملے، باقی نے تو نہیں کہی نا، تو ہمارا مسئلہ تو پھر بھی ثابت ہو گیا۔ مسجد میں جوتے پہنتے، اگر جوتا پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ قرآن کا احترام بہت کرتے ہیں، زمین پہ احترام کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہاں عمل کرتے ہیں، زیادہ ادب نہیں کرتے۔ وتر پڑھنے کے بعد عمرہ ادا کیا جائے، ادا ہو جائے، بالکل ہو جائے گا۔ میرے 4 بیٹے، 3 کی شادی ہو گئی، الگ رہتے ہیں۔ میں نے ان کو وراثت نہیں دی کیونکہ مجھ سے جھگڑا کر، بالکل وراثت دینی ہوگی، چاہے جھگڑا کریں، چاہے فرما بردار ہوئی یا نافرمان۔ یہ وراثت کا حق ان کو اللہ نے دیا ہے، تم نے نہیں دیا۔ طواف اور صفا مروہ کے بعد ہم نفل ادا کر، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی چل تو سکتا ہے لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے ویل چیئر استعمال کر لی، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کو چھو لیا جائے، دم نہیں ہوتا لیکن نہیں چھونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں جو واجبات مل رہے ہیں عمرے حج والے کھا سکتے ہیں، اللہ عالم، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، امیر ہو تو نہ کھایا کرو، غریب ہو تو لے لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ جی نر کبوتر کو کالے ارکان کے ناف پر رکھتے ہیں، کبوتر تڑپ تڑپ کے مر جائے، اللہ عالم، اگر علاج ہے تو ٹھیک ہے، علاج میں تو جائز ہے۔ او بابا ٹھیک ہے، چلو احمد رضا نے نہیں کہا ہوگا، آپ اس کو اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں نا، اس میں تو اختلاف نہیں، تو کسی کو اعلیٰ کہنا جائز ہے۔ یہ تو فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ چلو پہلے تم اس کا نام ٹھیک کر لو، شعر میں ڈھونڈ کے دے دوں گا، ملفوظات میں ہے۔ ایک عورت نے مدینے سے واپسی پر میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، راستے میں حید آ گیا۔ اب اس کے بعد وقت کب ہے؟ اب تو اس کو لازمی بات ہے عمرہ کرنا پڑے گا، سیٹ آگے کرا لے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے پھر جائے گا، ورنہ اس کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی۔
کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کر، مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے، وہ ہمیں برا کہتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ کہتے جی کہ یہاں سینمان بن رہے ہیں، میرے خیال میں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں فلم موجود ہے، سینما کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو موبائل آپ نے اٹھایا ہوا یہ کوئی فلم سے کم ہے، وہاں تو جانا ہی پڑتا تھا، یہ تو جیب میں ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحبات میں ہے، حنفی مسلک میں نہ پڑھے تو افضل ہے۔ شوال کے روزے رکھنے ہوں تو الگ الگ کر کے رکھے۔ بھئی آپ اگر کمپنی وائز اکاؤنٹ کھلواتے ہیں 1000 اس کے عوض فری منٹ وہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہیں اور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، بہرحال وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس سے نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ ہوٹلوں پر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کریں۔ رکن یمانی یمن کی جانب پر حضور نے اس کا ہاتھ بھی پھیرا ہے، اسلام بھی فرمایا ہے۔ بہرحال طواف اپنے لیے کریں، پھر دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں آدمی کو عطا فرما۔ میرے 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا گونگے بہرے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس امتحان میں سرخ رو کرے، اور اللہ قادر ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ مکے میں رہنے والے ان دنوں میں اگر انہیں حج افراد کرنا ہے تو عمرہ نہ کریں۔ تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور ہم نے فرض نہ پڑھے ہوں، حنبلی مسلک میں تو آپ ان کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام قوی ہونا چاہیے نہ کہ مقتدی قوی ہو۔ امام پڑھ رہا ہو سنت اور تم پڑھ رہے ہو فرض۔ بہرحال حیات النبی کا انکار نہ کیا کریں، باقی کسی کو ہم کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر چوتھے چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں، اگر حالت احرام میں ہاتھ یا انگلی کے بالائی حصے سے 1-2 بال گر جائیں کوئی حرج نہیں، کوئی صدقہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ طواف گننے کے لیے جو تسبیح استعمال احتیاط ہے کہ بھول نہ جائے، ورنہ ضروری تو نہیں ہے۔ عورت اپنے محرم کے بال کہاں کاٹ سکتی ہے؟ عورت حیض کے دنوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے؟ ہاں کاٹ سکتی ہے۔ ٹشو سے بھی حالت احرام میں نقاب نہ کریں۔ پاؤں اور ہاتھ کا بھی احرام کا معنی یہی ہے کہ آدمی جو پاؤں اور ہاتھ غلط کام میں استعمال نہ کریں۔ کبوتر چوک پہ نمازیں جو اگر اگلی صف نظر نہیں آتی تو نماز نہیں ہوتی۔ بچہ تو پیدا ہوتا ہے لیکن ٹیوب میں بنتا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ شکر کرو اللہ دے تو رہا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر دونوں فارغ ہو جائیں، یعنی طواف کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، پھر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ بیٹی گونگی بہری ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ پاکستانی عورتیں پردہ نہیں کرتی، باقی کس ملک والی کر رہی ہیں۔ اللہ ہدایت دے کوئی بھی نہیں کرتا، الا قلیل من عبادی الشکور۔ کہتے ہیں جی کہ بعض بریلوی کہتے ہیں قرآن جب کہتا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ تم مدد پکڑو،
تو نماز اور صبر تو غیر اللہ ہے. اچھا نماز آپ غیر اللہ کی پڑھتے ہیں، واہ بھائی واہ. ہم تو نماز اللہ کی پڑھتی ہیں، لہذا نماز اللہ کی طرف سے ہے، مدد بھی اللہ سے مانگیں گے. یہ اچھا معنی ہے کہ صبر اور نماز غیر اللہ ہے، لہذا مدد جائز ہے. وہ اچھی نماز ہے جو غیر اللہ کے لیے ہو. ایک صحابی نے معافی مانگی قبر پہ حضور کے، جواب آیا کہ معاف کر دے، اللہ عالم، ہم نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا. 1,00,000 حدیث جو ہے مسجد حرام کے لیے، اور پورا مکہ مسجد حرام ہے. چپل اگر پاک ہیں تو ان میں نماز جائز ہے. بہرحال عقیدہ تمام علماء کا حیات النبی ہے، صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو منکر ہے. ہمارے والد صاحب کو رات میں جن پریشان کرتے ہیں، ان کے کہیں کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. اگر کوئی مکے میں 3 مہینے سے ہوگا تو اس کا حج قران نہیں ہوگا، البتہ وہ حج افراد کرے گا. میں نے عمرہ کیا، احرام اتار کے کپڑے پہن لی، 1 رات کے واپس پھر سر منڈایا، دم پڑ گئی. مسجد عائشہ بھی حدود حرم میں نہیں ہے، حدود حرم کے باہر ہے، وہاں باقی علامت لگی ہوئی ہے حرم کے حدود کی. جیرانہ بھی باہر ہے. مدینہ منورہ میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، دعا اللہ سے مانگیں. نمازوں کا صفوں کا تسلسل نہ ہو سنت کے خلاف ہے، لیکن اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و امور من اوصانا و استوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو یا اللہ روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو بھی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ یہ تیری رحمت کا گھر ہے. یا الہ العالمین تمام آنے والوں کی ہم سب کے دامن رحمت سے بھر دے. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا الہ العالمین تمام آنے والوں کو سب کو حج عمرہ سب قبول اور صحیح معنوں میں صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.